فماذا بعد الحق الا الضلال، اس اللہ کو چھوڑ کے کہاں جاؤ گے؟ 4 کاغذ کے نوٹ اکٹھے کر کے کہاں جاؤ گے؟ جس زندگی کی تمنا کرتے ہو وہ یہاں نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ تم پیپر دے رہے ہو، موج کرنے نہیں آئے۔ دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے، یہ آئیڈیل ہوم نہیں بن سکتا۔ وہ کیا گھر ہے جو مٹ جائے، وہ کیا زندگی ہے جو موت کا شکار ہو جائے، وہ کیا جوانی ہے جو بڑھاپے کا شکار ہو جائے، وہ کیا صحت ہے جسے مرض کھا جائے، وہ کیا خوشی ہے جسے غم کھا جائے، وہ کیا بہار ہے جس سے خزاں نکل جائے، وہ کیا اجالا ہے جسے اندھیرا نکل جائے، وہ کیا صبح ہے جس کی شام ہو جائے، وہ کیا دن ہے جس کی رات ہو جائے۔ یہ کچھ نہیں ہے۔ ہاں ہاں تم چاہتے ہو تو تھوڑا صبر کر لو، 4 دن اللہ رسول کے آگے سر جھکا دو، اللہ تو بتا میں کیا کروں، یا رسول اللہ آپ بتائیں میں کیا کروں۔ جو کہیں وہ کر دو، جہاں سے روکیں وہ رک جاؤ، تو تھوڑا سا انتظار کر لو، پھر اللہ کا اعلان سنو، اعلان سنو جنت کے دروازے پر، جنت کے دروازے پر۔ میرے بندو زندگی مبارک، اب موت ختم۔ تم چاہتے تھے نا زندگی ہو موت نہ ہو، چلو اب موت ختم۔ ہاں تم دنیا میں زندگی گزار کے آئے تو لمبی زندگی میں پھر بڑھاپے کا تمہیں تصور ہوگا تو تمہیں خیال نہ آئے کہ موت نہیں ہے تو لمبی زندگی ہے تو بڑھاپے کا کیا بنے گا۔ تو سنو سنو، ہمیشہ جوانی مبارک ہو، بڑھاپا ختم۔ پھر تمہیں خیال آئے گا کہ جوانی میں بیمار ہوتے تھے تو بیکار ہو جاتے تھے، تو پھر جوانی اور بیماری آئے گی پھر کیا بنے گا۔ تو سنو سنو سنو، بیماری ختم، صحت مبارک ہو۔ پھر تمہیں خیال آتا ہوگا کہ صحت بھی ہو، جسم بھی ہو، زندگی بھی، اور پیسہ نہ ہو تو وہ کس کام کی جوانی۔ تو سنو سنو سنو، ہمیشہ کی بادشاہی مبارک ہو، اب غریبی تمہارے قریب سے نہیں گزرے گی۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٍ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ تمہیں شراب کا بڑا شوق ہے، تھوڑی دیر صبر کرو، 4 دن کچھ دن صبر کرو، کیا ہوگا۔ اللہ نے 3 محفلیں بیان کی ہیں شراب کی جنت، 3 ایک ہی صورت میں۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، جنتی لوگ شراب ڈال رہے ہیں، پی رہے ہیں، ڈال رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ یہاں پلانے والا کوئی نہیں، خود پینے والے ہیں، حالانکہ ان کو بھی پلانے والے ہی ہوں گے، لیکن تعبیر الگ الگ کر کے مقام کا فرق بتایا ہے۔ سب کے خدام ہیں، سب سے چھوٹا درجے کا جنت بھی 80,000 اس کے نوکر ہیں، 80,000 نوکر ہیں، کہ سب سے چھوٹے جنتی کو 80,000 نوکر ملیں گے، 80,000۔ لہذا سب کو پلانے والے ہیں، لیکن فرق بتانے کے لیے 3 طرح کے انداز اختیار کیے ہیں۔ سب سے لو لیول جنتی خود پی رہے ہیں، کافوری شراب ہے، خود پی رہے ہیں۔ اس سے اوپر مڈل کلاس آ گئی، جنت کی مڈل کلاس، وہ کیا ہیں؟ یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا، انہیں زنجبیلی شراب پلائی جائے گی۔ وہ پی رہے تھے، انہیں پلایا جا رہا ہے، یعنی ان کو پلانے والے کبھی فرشتے ہوں گے، کبھی نوکر ہوں گے، کبھی جنت کی خوبصورت لڑکیاں ہوں گی جنہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے نہیں بنایا، آگ پانی ہوا سے نہیں بنایا، جنہیں اللہ نے مشک، عنبر، زعفران اور کافور سے بنایا ہے۔ ان 4 چیزوں سے بنایا، مٹی نہیں ڈالی، مشک، عنبر، زعفران، کافور۔ پھر اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے۔ یہاں کا میک اپ تو اتر جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد خود ہی اتر جاتا ہے، یا منہ دھو نہاؤ تو اتر جاتا ہے، لیکن اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے۔ وہ کیسے کیا ہے؟ اللہ اکبر، اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پر نور ڈالا ہے، اپنے نور کی تجلی میں سے، نور وجہہن من نور اللہ تعالی، اللہ نے اپنا نور ان کے چہروں پر ڈالا۔ وہ ایسا میک اپ کیا ہے
کہ ہر لمحے وہ حسن بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. یہاں کسی بھی چیز کی، عورت میں مرد ہو، عورت ہو، کوئی بلڈنگ ہو، کوئی گھر ہو، کوئی بیڈ روم ہو، کوئی ڈرائنگ روم ہو، کوئی ہوٹل ہو، کوئی لاؤنج ہو، کوئی مسجد ہو، جب ہم اس کو میک اپ کرتے ہیں، یہ میک اپ، یہ فانوس لگا ہوا ہے اس کا میک اپ ہے، یہ قالین بچھا اس کا میک اپ ہے، تو اس کی ایک حد پر آ کر وہ ختم ہو جاتا ہے. اس سے آگے ہم کر نہیں سکتے، اس سے آگے نہیں جا سکتا. اور وہاں جا کے پھر وہ نیچے آنا شروع ہوتا ہے. نیچے کیسے آنا شروع ہوتا ہے؟ میں نے ایک دفعہ دیکھا، اچھا لگا، پھر دیکھا، پھر دیکھا، پھر میں چلو یار ویکھی شیکی بیٹھا. ٹھیک ہے، یہ انسانی فطرت ہے. پہلی دفعہ میں کینیڈا گیا جماعت، میں نے یار نیاگرا تو دکھاؤ یار، نیاگرا دیکھنا ہے بھائی. تو ہم اسپیشل گئے نیاگرا دیکھنے. اگلی دفعہ گیا تو میں نے نہیں کہا، ساتھیوں نے کہا نیاگرا دیکھو گے، میں نے کہا دیکھوں گا، دیکھنے چلے گئے. تیسری دفعہ گیا، مولانا نیاگرا چل، میں کہا دفعہ کرو پانی تا ہے، دفعہ کرو پانی تا ہے، ویکھ لے ہون کی ویکھنا. کیا وجہ ہے؟ کہ اس کا حسن ایک جگہ اینڈ ہے، اس سے آگے نہیں جا رہا. تو لہٰذا اٹریکشن ختم ہو گئی. ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ دیکھنے پر ختم ہو گئی. اب جنت میں کیا ہو رہا ہے؟ ہائے 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 ہائے. میں صرف لڑکی کی بات نہیں کر رہا، میرے رب کی عزت کی قسم، تم گھاس کا ایک تنکا بھی دیکھو گے اور ہزاروں سال دیکھتے رہو گے تو ہر سیکنڈ میں اس کا حسن آگے جا رہا ہوگا، آگے جا رہا ہوگا، آگے جا رہا ہوگا. لہٰذا تمہیں خالی ایک پتے کو دیکھنے میں بھی وہ لذت ملے گی کہ ساری کائنات تمہیں ملے تو وہ تمہیں لذت نہ ملے. تو کہاں جنت کی لڑکی، اس پر اللہ نے اپنے چہرے کا نور ڈالا. اس کے بعد اس کی کیفیت کیا ہے کہ تم نے اس کو یوں دیکھا تو تمہیں اس کے حسن کا ایک لیول نظر آیا. پھر تم نے ادھر دیکھ کر پھر یوں دیکھا، ایک دو سیکنڈ کی بات ہے تو رب ذوالجلال کی قسم اس کا حسن پہلے سے ہزاروں گنا بڑھ چکا ہوگا. پھر تیسری نظر ڈالی تو اس کا حسن ہزاروں گنا آگے جا چکا ہوگا. لہٰذا صرف اپنی بیوی کو بیٹھ کے دیکھتا رہتا، ہزاروں سال دیکھتا رہے تو لذت ختم نہیں ہوگی. سب سے چھوٹا جنتی جب جنت میں جائے گا تو اپنی بیوی پہ نظر پڑے گی تو 40 سال صرف دیکھتا ہی رہے. تم تو 4 منٹ بیوی کو نہیں دیکھ سکتے، لڑائی شروع ہو جائے گی. وہ تمہیں نہیں دیکھ سکو کہ کیوں ویکھی جانا. وہ سمجھو کوئی ایپ دیکھ لیا ہے، کوئی میرے اندر نقص دیکھ لیا، کوئی فالٹ میرا نکال رہا ہے. دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھتے رہو. میرے رب کی قسم جو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، میری شارخ سے زیادہ میرے قریب ہے. تم کروڑوں سال صرف دیکھتے رہو رے، اللہ کی قسم تمہاری لذت میں کمی نہیں آئے گی. نہ تمہیں کھانے یاد رہے گا، نہ پانی یاد رہے گا. کچھ برس دیکھنے کا مزہ لیتے تو پلانے والیاں یہ ہیں. میرے نبی نے فرمایا کہ انگلی کا اتنا حصہ سورج کو دکھا دے، اتنا، یہ فنگر ٹپ جس کو کہتے ہیں، یہ اگر جنت کی لڑکی فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا. سورج جیسے سورج کے سامنے تارے نظر نہیں آتے، جنت کی لڑکی کے فنگر ٹپ کے سامنے سورج نظر نہیں آتا. تو ابن عباس نے فرمایا جس کی فنگر ٹپ ایسی ہے اس کا چہرہ کیسا ہوگا، جس پر اللہ کا نور پڑا ہوا ہو اور مشک عنبر زعفران کافور سے بنی ہو. مستورات بھی بیان سن رہی ہیں، وہ ڈپریشن کا شکار نہ ہو جائیں تو ان کو بھی خوشخبری سناتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا جنت کی اس عورت سے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، اس سے ایمان والی عورت 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. قرآن قسمیں اٹھاتا ہے، اللہ قسمیں اٹھاتا ہے قرآن میں. یہ قرآن کی آخری قسم ہے، قرآن کی پہلی قسم سورہ نساء. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. یہ قرآن کی پہلی قسم، یہ قرآن کی سب سے حسین، خوبصورت، سب سے خوبصورت قسم. اللہ کیا کہتا ہے؟ اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، مجھے آپ کے رب کی قسم. عجب اظہار محبت ہے، عجب مجھے آپ کے رب کی قسم. ہے تو خود لگتا یوں ہے جیسے رب محمد کوئی اور ہے اور قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے. مجھے آپ کے رب کی قسم. یہ اظہار محبت کا ایک انداز ہے. جب محبت انتہا کو ہوتی ہے تو یوں بیان کیا جاتا ہے. یہ قرآن کی پہلی قسم ہے کہ آپ کراچی والوں کو بتا دیں جب تک آپ کے فیصلوں کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، مرد ہے یا عورت، ان کا ایمان قبول نہیں ہے. قرآن کی آخری قسم، والعصر ان الانسان لفی خسر
इल्ला الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ آخری قسم. اللہ تعالیٰ نے کامیاب ناکام کون ہے اس کو یہاں بیان کر دیا. یہ سورت 3 آیات پر ہے، آخری قسم ہے، اور اس سورت میں جلال ہے، جلال ہے، کلام میں جلال ہے. تھوڑا پہلے جمال آتا ہے، یہاں جلال ہے، زبردست لہجہ، زبردست ہے، لہجے میں گھن گرج ہے، لہجے میں جھنجھوڑنا ہے، جھنجھوڑنا. کہ اتنا قرآن تمہیں سنا دیا، تم نہیں سمجھے، تم نے سر نہیں اٹھایا، تم نے کان نہیں دھرے. اب بات ختم ہونے کو ہے تو میں سارے قرآن کو سمیٹ کے 3 آیات میں بند کر رہا ہوں. اب کان کھول کے سنو، ورنہ ہمیشہ کی تباہی اور بربادی مقدر بن جائے گی. ساری دنیا کے انسان ناکام ہیں. کوئی کامیاب بھی ہے؟ ہم کامیاب ہیں. کون؟ آمنو، جو ایمان لائے. کافر نکل گئے. عامل الصالحات، جنہوں نے عمل اچھے کیے، ایمان والے نکل گئے. وتواصوا بالحق، جنہوں نے حق کی دعوت دی، عمل والے نکل گئے. وتواصوا بالصبر، جنہوں نے صبر کی دعوت دی، دعوت والے نکل گئے. ہر جگہ ناکامی کا مفہوم بدلتا جا رہا ہے، سب سے جا کر آخر میں کامل کامیابی کا پروانہ مل رہا ہے. تھوڑا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی انتہائی جلال میں اللہ نے 11 قسمیں اٹھا کر 11 قسم تو ایک ہی کافی ہوتی. چاہے جھوٹا آدمی بھی قسم کھائے. ہمارے پنجاب میں پنچایتوں میں دیہاتوں میں تو پنچایتی فیصلے ہوتے ہیں، عدالتوں میں غریب لوگ کہاں جاتے ہیں تو وہاں قسم چلتی ہے. اگر کوئی قسم اٹھا دے تو وہ جھوٹا بھی ہو تو کہتا ہے ٹھیک ہے جی ہوں اے جانے تے رب جانے، اسی جی گل مکا چھٹی. ٹھیک ہے جی اللہ جانے تے رب جانے، کوئی گل نہیں، آپ پہ اللہ جانے. وہ قسم اتنی طاقتور چیز ہے کہ جھوٹی قسم اٹھانے والے کو بھی کہتے ہیں اچھا جو ٹھیک ہے جا معاف کی کر. اور جب قسم اٹھانے والا اللہ ہو جسے قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور جب ایک قسم نہ اٹھائے 11 جتنی قسمیں اٹھاتا جاتا ہے وزن. والعصر ایک قسم، والضحى واللیل 2 قسم، واللیل اذا یغشى والنہار اذا تجلى وما خلق الذکر والانثى 3 قسمیں، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود 4 قسمیں، والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر 5 قسمیں. جیسے جیسے قسم بڑھتی ہے وزن بڑھتا ہے، وزن بڑھتا ہے. سب سے زیادہ اللہ نے جس مضمون میں وزن ڈالا ہے وہ کامیابی اور ناکامی ہے. کہ کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے. چونکہ ہمارے ذہنوں میں سمایا ہوا ہے جس کی تجارت چل گئی. یہ جو میمن ہیں، ان کے ہاں تو میمن کیا شیخ، چلو راجپوت بھی لے لو، میں اپنے آپ کو بھی بیچ میں شامل کر لوں، سب کا ایک ہی ایمان بن چکا ہے. تجارت چل گئی تو کامیاب، تجارت نہیں چلی تو ناکام. اس میں میمن قریشی سب برابر ہو گئے. تجارت چل گئی کامیاب، تجارت نہیں چلی ناکام. یہ مفہوم ہے، یہ مفہوم ہے. عزت کامیاب نہیں ملی ناکام، پیسہ مل گیا کامیاب نہیں ملے ناکام. اللہ نے اس بت کو پاش پاش کیا ہے 11 ہتھوڑے مار کے، 11 قسمیں اٹھا کے، 11. اللہ کی قسم پورے قرآن میں 11 قسمیں نہیں ہیں سوائے اس ایک جگہ کے کہ کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے. والشمس وضحاها، مجھے سورج کی قسم، مجھے اس کی روشن کی قسم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، مجھے چاند کی قسم جو پیچھے آتا ہے. والنہار اذا جلاها، مجھے دن کی قسم جو روشن کرتا ہے. واللیل اذا یغشاها، مجھے رات کی قسم جب وہ چھا جاتا ہے. 5. والسماء، مجھے آسمان کی قسم. اب اللہ تعالیٰ یہاں جلال میں آتے ہیں اور اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں. وما بناها، مجھے آسمان کے بنانے والے رب کی قسم. والارض، مجھے زمین کی قسم. وما طحاها، زمین کے بچھانے والے رب کی قسم. 9. ونفس، مجھے تیری جان کی قسم. وما سواها، تیری جان کے بنانے والے رب کی قسم. 11 قسمیں ٹھا 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 ٹھا. یہ اندر کے بتوں پر فائر ہو رہے ہیں، اندر کے بتوں کو توڑا جا رہا ہے. اور آخر میں اللہ نے نتیجہ کیا دیا ہے؟ جواب قسم
قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے من کو پاک کیا وہ کامیاب ہے، چاہے تجارت چلے یا نہ چلے، اور جس نے اس کو گندا کر دیا وہ ناکام ہے، چاہے تجارت چلے یا نہ چلے۔ اسی کو آگے جا کے کھولا ہے کہ پاک کیسے ہوتا ہے اور ناپاک کیسے ہوتا ہے۔ جب وہ ایمان لاتا ہے تو 1/4 پاکیزگی اور 3/4 ناپاکی۔ اگر وہ ایمان میں ہی نہیں ہے تو پورا گندا، پورا ناپاک، پورا ناکام۔ ایمان آیا، ایمان 1/4 پاکیزگی، 3/4 گندگی۔ عمل آیا 1/2 پاکیزگی، 1/2 ناپاکی۔ دعوت آئی ایک دوسرے کو حق کی دعوت، 3/4 پاکیزگی، 1/4 تھوڑی میل کچیل۔ صبر آیا تو سارا پاک ہو گیا، سارا صاف ستھرا ہو گیا۔ سورۃ والشمس میں اللہ نے اشارہ کیا، اسے پاک کرو کامیاب، اسے گندا کرو گے ناکام۔ گندا کیسے ہوگا؟ ایمان کوئی نہیں، گندا۔ عمل کوئی نہیں، گندا۔ تبلیغ کا کام نہیں، گندا۔ صبر کوئی نہیں، گندا ہو گیا۔ یہ پاکیزہ کیسے ہوگا؟ عمل، ایمان بناؤ، عمل بناؤ، دعوت بناؤ، تبلیغ بناؤ اور صبر بناؤ۔ یہ 4 کام مرد عورتوں پر کرنے ضروری ہیں، اس کے بغیر نہ کوئی مرد کامیاب ہے نہ کوئی عورت کامیاب ہے۔ والعصر، یہ عجب قسم اللہ نے اٹھائی۔ والعصر، مجھے زمانے کی قسم۔ زمانہ چونکہ ایک رفتار سے، زمانہ نہیں بدلتا، انسان بدلتے ہیں، لہذا والعصر، زمانے کی قسم کے لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ میرے بندو یہ قانون ابدی ہے، دائمی ہے، ازلی ہے۔ آدم علیہ السلام سے نسل شروع ہوئی اور قیامت کے دھماکے تک نسل آئے گی۔ یہی 4 اصول ہیں کامیابی کے، اور یہی 4 اصول ہیں دنیا اور آخرت کی عزتوں کے، اور انہی کو چھوڑ دینا ہی ناکامی ہے، چاہے زمانہ ماضی ہو، حال ہو اور مستقبل ہو۔ والعصر، زمانے کی قسم، زمانے کی قسم، انہی 4 کے ساتھ پار نکلو گے ورنہ نہیں نکل سکتے۔ والعصر، مجھے عصر کے وقت کی قسم، عصر کے وقت کی قسم۔ عصر کے وقت کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ عرب کی تہذیب کو سمجھنا پڑے گا، تب پتہ چلے گا کہ عصر کے وقت کی قسم کیوں اٹھائی۔ عرب دشمنی کا ملک ہے، قتل و غارت کا ملک ہے، لڑائی جھگڑوں کا دیس ہے۔ عصر کے قریب قافلے تیز چلتے تھے کہ شام دن ڈوبنے سے پہلے کسی محفوظ پناہ گاہ تک پہنچ جائیں تاکہ دشمن کے حملے سے محفوظ ہو جائیں۔ تو قافلوں میں تیزی آ جاتی تھی، سفر میں تیزی آ جاتی تھی، کام کرنے والے بھی جلدی کام سمیٹتے تھے کہ جیسے ابھی رمضان میں افطاری کے قریب سب جگہ تیزی آ جاتی، جلدی کرو، افطاری قریب ہے۔ دکانوں میں بھی تیزی، خریدار میں بھی تیزی، گاہک میں بھی تیزی، اور تاجر میں بھی تیزی آ جاتی ہے، جلدی کرو۔ والعصر کو یہاں سے سمجھو آپ، والعصر کو یہاں سے سمجھو کہ عرب کا دیس ہے، دشمنیوں کا ملک ہے، قتل و غارت عام ہے، مارنا مرنا، مار دینا، میدان میں مرنا، یہ ان کی عزت ہے۔ بستر پہ مرنا ان کے ہاں عیب ہے۔ بنو اسد، بنو امیہ کو شرمندہ کر رہا ہے کہ تم بھی کوئی قبیلہ ہو، آج تک تمہارا ایک آدمی میدان جنگ میں نہیں مرا، سارے بستروں پر مرے ہیں، تم بھی کوئی قبیلہ ہو، یہ ان کی نیچر ہے۔ تو والعصر میں ایک بڑا خوبصورت پیغام ہے کہ جیسے عصر کا وقت دن کو ٹائٹ کر دیتا ہے اور دن چھپنے میں تھوڑا وقت رہ جاتا ہے، تو میرے بندو تم کیا کرتے ہو؟ تیزی دکھاتے ہو۔ اسی طرح کائنات کی عصر ہو چکی ہے اور قیامت بہت قریب آ چکی ہے۔ اسی طرح تیری زندگی کی عصر ہو چکی ہے اور موت قریب آ چکی ہے۔ یہ 4 کام جلدی سمیٹ لے کہ وقت کا تیز رفتار پہیا ہر لمحے تیری زندگی کو لے کے کھینچ کے لے جا رہا ہے۔ دن رات کے کلہاڑے تیری زندگی کے درخت کو کاٹ رہے ہیں۔ دن رات کی آریاں تیرے تنے کو چیرتی جا رہی، تو ایک دن کھوکھلے کے تنے کی طرح گر کے مٹی میں مٹی ہو جائے گا۔ تیری اولاد کو بھی یاد نہیں رہے گا کوئی ہمارا باپ تھا، کوئی ہماری ماں تھی۔ جیسے آج ہمیں یاد کوئی نہیں، ایسے ہمیں کوئی یاد نہیں کرے گا۔ یہی اس دنیا کی ریت ہے۔
تو والعصر میں اتنا خوبصورت پیغام ہے کہ ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، جلدی کرو، ٹائم تھوڑا ہے، جلدی کرو۔ اور اس امت کی عمر ہی ویسے ہی تھوڑی ہے، 60-70 سال، جلدی کر لو، جلدی کر لو، اس میں سے کتنی گزر گئی، اب کتنی باقی ہے، جلدی کر لو، جلدی کر لو۔ ایک مطلب والعصر کا، اور یہ لغت کا ہے، یعنی لغت میں سے، تفسیر سے نہیں بتا، پہلے تو تفسیر سے بتا رہا ہوں، یہ ہے لفظ سے، لفظ کی دلالت سے۔ عصر کہتے ہیں نچوڑنے کو، نچوڑنا۔ عصر نچوڑنا۔ ثم یاتی من بعد ذلك عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، سورہ یوسف۔ نچوڑنا، من المعصرات ماء ثجاجا، نچوڑنا، رس نکالنا، رس نکالنا۔ جو لوگ سعودیہ جاتے ہیں، وہ جو ہوتے ہیں جوسز کا ڈبے، ان پر لکھا ہوتا ہے عصیر، اس میں ایک آم نہیں آ سکتا، اس میں ایک مالٹا ڈالو اوپر ہی پھنس کے کھڑا ہو جائے گا، لیکن اسی میں 4 مالٹوں کا جوس آ جائے گا، 4 چھوٹے چھوٹے مالٹوں کا جوس آ جائے گا، 2 مالٹوں کا جوس آ جائے گا، ایک آم اندر نہیں جا سکتا، لیکن 2 آم کا جوس نکالو، 3 کا نکالو تو اس میں سما جائے گا۔ چیز زیادہ کو سکیڑ کر چھوٹا کر کے پیش کرنا، تو ایک اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ میرا رب فرما رہا ہے، میں نے 30 پارے تمہیں قرآن سنایا، تم نے کان نہیں دھرے، یا دھرے، بڑی اچھی بات ہے، اب میں تمہیں سارے قرآن کا جوس نکال کر، جوسر میں ڈال کے، اور تمہیں سارے قرآن کا جوس نکال کر 4 چیزوں میں ڈال کے بتا دیتا ہوں، یہ 4 کام کر لو، سارا قرآن تمہارے اندر آ جائے گا۔ بڑا خوبصورت مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری قرآن کی کہانی کو جوس بنا کر، نچوڑ کر، اور 4 صفتوں میں یوں پیش کر رہا ہے کہ یہ لے لو، 4 کام کر، کامیاب ہو۔ عورت کرے، یہ 4 کام کرنے ضروری ہیں، ان میں کوئی ایک بھی غیر ضروری نہیں ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی کامیابی نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کوئی معافی کوئی نہیں، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ اللہ جسے چاہے معاف کر دے۔ تو بھائیو، پہلی بات ہے ایمان بناؤ۔ ایمان کا اتنا درجہ حاصل ہو جائے، اذا سرت کا حسنۃ وساءت کا سیئۃ فانت مومن، نیکی کر کے خوش ہو اور گناہ کر کے پشیمان ہو تو آپ ایمان والے ہو۔ یہ درجہ اگر حاصل ہو گیا تو ایمان کے پاس ہونے والے نمبر آ گئے، 33 نمبر آ گئے۔ 33 نمبر کوئی فخر کی چیز نہیں ہوتی، لیکن ایک حدیث سنا دوں، ایمان کی ساری چیزیں آ جائیں۔ ایک وفد آیا، علقمہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا آپ نے کون لوگ ہو؟ کہا مومن، ایمان والے۔ اچھا، کیا علامت ہے تمہارے ایمان کی؟ کہا 15 خصلۃ، 15 باتیں ہمارا ایمان ہے، 15 باتیں ہمارے ایمان کی ہیں۔ 5 آپ نے بتائیں، 5 صحابہ نے بتائیں، 5 ہم پہلے سے کرتے ہیں۔ ہم نے کہا اچھا، میں نے کیا بتایا؟ کہا آپ نے کہا آمن نؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالبعث بعد الموت، اللہ کا شکر ہے ہمارا اس پر ایمان ہے۔ کہا اچھا، 5 میرے صحابہ نے کیا بتائیں؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، شکر ہے ہمارا ایمان ہے۔ نماز پڑھیں، ہمارا ایمان ہے۔ زکوٰۃ ہمارا ایمان ہے۔ روزہ ہمارا ایمان ہے۔ حج ہمارا ایمان ہے۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ ایمان کے بعد کچھ نماز پڑھتے ہیں، بہت سارے نہیں پڑھتے۔ ایمان کے بعد تھوڑے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، بے شمار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ ایمان کے بعد کچھ لوگ حج کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کرتے۔ لیکن نہ کرنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے، انکار کرنے سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ تو اللہ کا فضل ہے، یہ 5 بھی ہیں۔ نماز نہ پڑھنے والا بھی شکر ہے، ایمان تو ہے۔ آپ نے کہا کون سی ہیں جو پہلے سے ہیں؟ مل خمس التی تخلقتم بها، اگر یہ شکر عند الرخاء والصبر عند البلاء والرضا بمر القضاء والصدق في مواطن اللقاء وترك الشماتة بالمصیبة اذا حلت بالاعداء۔ کہ یا رسول اللہ، فراخی پہ شکر، اللہ دیتا ہے شکر، اللہ لیتا ہے صبر،
تقدیر کے فیصلوں پہ راضی، میدان جنگ میں پیٹھ نہ پھیرنا، دشمن کی تکلیف دیکھ کر بھی خوش نہ ہونا۔ آپ نے کہا واہ 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 واہ، تم تو بڑے عالی شان لوگ ہو، 5 اور لے لو، ایمان مکمل، ایمان مکمل۔ پہلی 5، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالبعث بعد الموت، یہ سارا مجمع اسی صفت والا بیٹھا ہوا ہے۔ دوسری 5، شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سب ماننے والے بیٹھے ہیں۔ کچھ نماز پڑھتے ہیں، کچھ نہیں پڑھتے، لیکن انکار کوئی نہیں کرتا کہ نماز ہے نہیں، روزہ ہے نہیں، زکوٰۃ ہے نہیں۔ شاید کوئی بد نصیب ہو ایسا۔ اگلی 5، ملے تو شکر، لے لے تو صبر، تقدیر پر راضی، میدان میں اڑ جانا۔ اب ہمارے لیے میدان جنگ کیا ہے؟ ہمارے لیے تو توپ تلوار کوئی نہیں، ہمارے لیے بازار میں سچ بولنا، یہ میدان جنگ ہے۔ سارا بازار جھوٹ بول رہا ہے، سچ بولو۔ سارا بازار ڈنڈی مار رہا ہے، صحیح تولو۔ سارا بازار کھوٹ کر رہا ہے، کھوٹ سے پاک ہو کے بیٹھو۔ سارا بازار گاہک کو لوٹنا تجارت سمجھتا ہے، آنے والے کا بھی بھلا چاہو کہ آنے والا بھی میرا مسلمان بھائی ہے، مجھ سے فائدہ اٹھا کے جائے۔ اس کی جیب، ایک تاجر نے کہا کہ جیب کاٹنا ہی تو تجارت ہے، جیب کاٹنا ہی تو تجارت۔ میں کہا تسی مہذب جیب کترے ہو گئے، ایک دعا جیب کترا ہے جو بیچارہ نپیا جاوے تو لتر کھاندا ہے۔ تسی دکان تے ہوئے کہ سیٹ صاحب، میاں صاحب، شیخ صاحب، پتہ نہیں کیا کیا کہلاتے ہو، لیکن دونوں جیب کترے جو، ایک مہذب ہے، ایک بیچارہ گرا پڑا۔ کہا جیب کاٹنا ہی تو تجارت ہے۔ جمنا کس پر؟ سچائی پر، دیانت پر، عدل پر، انصاف پر، کھوٹ سے پاک زندگی، جھوٹ سے پاک زندگی، ملاوٹ سے پاک تجارت، سود سے پاک تجارت، دھوکہ سے پاک تجارت، فراڈ سے پاک تجارت، رشوت سے پاک رزق، سود سے پاک رزق، حرام سے پاک رزق۔ الصدق فی مواطن اللقاء، آج نفس کی جنگ ہے۔ نہنگو اژدہا کو شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا۔ شکر، صبر، رضا بر قضا، سچائی، 5ویں چیز دشمن کو بھی تکلیف میں دیکھ کے خوش نہ ہونا۔ تو آپ نے کہا 5 اور لے لو، 5 اور لے لو، کام بن جائے گا۔ لا تبنوا ما لا تسکنون، جہاں رہنا نہیں وہاں بڑے بڑے گھر نہ بناؤ، جہاں رہنا نہیں وہاں بڑے بڑے گھر نہ بناؤ۔ گھر بنانے سے نہیں روک رہے، گھر بنانے سے نہیں روک رہے، ضرورت ہے، چھت ضرورت ہے، پرندہ بھی گھونسلہ بناتا ہے۔ لا تبنوا ما لا تسکنون، جہاں رہنا نہیں وہاں بڑے بڑے محل کھڑے نہ کرو، بہت بڑی یہ تو میں کہہ رہا ہوں، بہت بڑی حماقت ہے، بہت بڑی حماقت ہے، بہت بڑی حماقت ہے بڑے بڑے گھر بنانا، بہت بڑی نادانی ہے بڑے بڑے گھر بنانا۔ میرے نبی نے کہا لا تبنوا ما لا تسکنون، جہاں رہنا نہیں گھر بناؤ، کھلا بناؤ، کشادہ بناؤ۔ اگر اللہ نے رزق دیا ہے، فرعونی محل کھڑے نہ کرو، ایسے پیسہ برباد نہ کرو۔ لا تجمعوا ما لا تاکلون، جسے استعمال نہیں کرنا اسے جوڑ کے مت رکھو، کسی ضرورت مند کو دے دو۔ تمہارے ضرورت کی رکھو، تمہاری ضرورت کے نہیں، کسی ضرورت مند کو دے دو۔ 2، لا تنافسوا فیما غدا عنہ تزولون، جس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے اس کی دوڑ نہ لگاؤ، دوڑ نہ لگاؤ، دوڑ نہ لگاؤ۔ دوڑ لگانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ دنیا کماتے ہوئے نہ جھوٹ کی پرواہ نہ سچ کی، نہ حلال کی پرواہ نہ حرام کی، نہ دھوکے کی پرواہ نہ فراڈ کی، نہ دیانت کی پرواہ نہ خیانت کی، نہ سود کی پرواہ نہ غیر سود کی۔ پیسہ آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے۔ یہ دوڑ رہا ہے، چاہے وہ ریڑھی پہ بیٹھا ہے اور چاہے وہ بہت بڑے کاروبار پر بیٹھا ہے، اور جو سچائی کے ساتھ چل رہا ہے چاہے وہ ساری دنیا میں کاروبار کر رہا ہے۔ یہ دوڑ میں نہیں ہے، دوڑ میں وہ ہے جو حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر پاگلوں کی طرف بھاگا جا رہا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا دنیا کی دوڑ نہ لگانا، دوڑ نہ لگانا۔
چوتھا واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، جس اللہ کے سامنے جانا ہے اس سے حیا کرنا، اس سے ڈرنا، ایک دن اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ پانچواں وارغبوا فیما غدا الیہ تصیرون وفیہ تخلدون، جس جنت میں ہمیشہ جا کے رہنا ہے اس جنت کی رغبت شوق رکھنا، اس جنت کی رغبت اور شوق رکھنا۔ یہ ایمان کے 20 خوبصورت ٹپس ہیں جو میرے نبی کے سامنے 15 صحابہ نے بتائے، 5 آپ نے دیے، ایمان مکمل ہو گیا۔ الا الذین آمنوا آمنوا۔ دوسرا ہے وعملوا الصالحات، اچھے عمل، ہر نیکی اچھا عمل ہے، ہر نیکی اچھا عمل، فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، مستحب ہو، ہر گناہ کا چھوڑنا اچھا عمل ہے، شراب چھوڑنا اچھا عمل ہے، فحاشی چھوڑنا اچھا عمل ہے۔ عامل الصالحات کی ایک لمبی لائن ہے، اس میں عبادات میں نماز سب سے اعلیٰ ہے۔ اس وقت روزہ متوجہ ہے، میں تھوڑی روزے کی بات کروں گا۔ روزہ متوجہ ہے، ایک عشرہ گزر چکا ہے، دوسرا شروع ہے۔ میرے نبی جب مدینہ میں تشریف لائے تو پہلا سال روزے فرض نہیں ہوئے، ہجرت کا دوسرا سال شعبان کی 2 تاریخ پیر کے روز روزے کی فرضیت کی آیات آئیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ 2 شعبان میرے نبی نے 9 رمضان پائے، 9 اور میرے نبی کے سارے رمضان گرمی میں آئے، سردی میں کوئی رمضان نہیں۔ آپ ستمبر میں تشریف لے گئے تھے، ستمبر میں، اور یوں انگریزی مہینہ یوں چلتا ہے اور عربی مہینہ اس کو کاٹتا ہوا یوں چلتا ہے۔ آپ ستمبر میں پہنچے تو اگلا پورا سال گزر گیا، اس سے اگلے سال رمضان کی فرضیت کوئی جولائی میں آئی، جولائی تقریباً اگست جولائی۔ آپ کا رمضان سارا گرمی میں گزرا ہے، 9 رمضان گزارے، سارے گرمی میں گزارے، سردی میں کوئی رمضان نہیں گزارا۔ سردی میں روزے رکھے آپ مسلسل، رمضان کی تیاری آپ رجب سے شروع کرتے تھے، رجب کا چاند دیکھ کر کہتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، سلم لنا لرمضان وسلمہ لنا وتسلمہ منا متقبلا۔ اے ہمارے رب، ہمارے رجب میں برکت دے، ہمارے شعبان میں برکت دے، ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما، رمضان سلامتی والا ہو، ہم بھی سلامتی والے ہوں، اور ہمارے روزے قبول فرما۔ اور شعبان کا چاند خود دیکھتے تھے رمضان کی وجہ سے، اور اگر چاند نظر آ جاتا تھا تو اس کا روزہ رکھتے تھے، نظر نہیں آتا تھا روزہ نہیں رکھتے تھے۔ رمضان کو پیش کیسے کیا؟ آپ منبر پر آئے، آپ نے نہ نماز، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ تبلیغ، نہ علم، نہ ذکر، نہ جہاد، کسی عمل کو ایسے پیش نہیں کیا جیسے رمضان کو پیش کیا۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ میرے نبی کا سارا رمضان گرمی کا گزرا ہے، ہمارے اوپر بھی گرمی کا رمضان ہے، اللہ کرے ہم سارے ہی رکھ رہے ہوں۔ شیطان دھوکہ دیتا ہے، بھوک لگے گی، پیاس لگے گی۔ سنو میرا نبی کیا کہہ رہا ہے، آپ ممبر پر آئے، فرمایا ماذا یستقبلکم، وہ کون آ رہا ہے؟ اب تمہیں حدیث سنا رہا ہوں، اگر میں ایک دم کہوں وہ کون آ رہا ہے تو آپ سارے پیچھے دیکھو، ایسے دیکھو۔ تو ہم نے کہا ماذا یستقبلکم، وہ کون آ رہا ہے، وماذا تستقبلون، تم کس کے آگے جا رہے ہو؟ سارے ادھر ادھر۔ پھر ہم نے کہا ماذا یستقبلکم، وہ کون آ رہا ہے، تم کس کے آگے جا رہے ہو؟ پھر ہم نے کہا ماذا یستقبلکم، وہ کون آ رہا ہے؟ وہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اوحی نزل، کوئی وحی آ گئی؟ ہم نے کہا نہیں۔ عدو حضر، یا رسول اللہ کوئی دشمن آ گیا؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہا تو پھر کون آیا ہے؟ تو ہم نے کہا رمضان آ گیا، رمضان آ گیا، سبحان، رحمتوں کا مہینہ آ گیا ہے، محبت کا مہینہ آ گیا۔